ایک بادشاہ اپنی لڑکیوں کو جینے نہیں دیتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی لڑکی ہوتی وہ اس کو مروا دیتا تھا۔ اس کی ملکہ بہت پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کوئی تو اولاد جیے۔ ایک دفعہ ملکہ نے شاہی طبیب کو ساتھ ملا لیا۔ ملکہ نے کہا، حکیم صاحب، بادشاہ کو عادت ہے جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کو مروا ڈالتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی اولاد تو جیتی رہے، کہ نشانی باقی رہے، کچھ اس کی تدبیر کرو۔ طبیب مان گیا۔ اس نے کہا، اچھا۔ تھوڑے دنوں بعد ملکہ کا جی ماندہ ہوا۔ بادشاہ کو خبر ملی، فوراً شاہی طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس نے آن کر دیکھا کہ ملکہ بخار سے ہلکان ہوئی جا رہی ہے، جسم گرم پڑا ہوا ہے اور طبیعت میں بھی بے کیفی ہے۔ طبیب نے ملکہ سے صلاح مشورہ کیا اور وزیر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ جب سب مشورے ہو گئے تو بادشاہ کے دربار میں گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو کیا کہتے ہو؟ طبیب نے کہا کہ ملکہ کو کوئی بھاری روگ لگ گیا ہے، آپ ان کے لیے ایک نیا محل الگ تعمیر کروا دیجئے اور اس میں ان کو رکھیے اور چند ایک کنیزیں باندیاں خدمت کو ہوں، مگر زیادہ لوگ وہاں نہ ہوں، ورنہ قفس میں بند پرندے کی طرح ان کی طبیعت ہول کھائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھڑک کر مر جائیں۔ بادشاہ کو یہ حال سن کر تردد ہوا، مگر جو طبیب نے کہا تھا وہی مان لیا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی وقت محل کھڑا ہو گیا اور ملکہ کے اس میں رہنے کا سامان کرا دیا گیا۔ ملکہ اس میں رہنے لگیں۔ وزیر کو تو پہلے سے ملا لیا تھا۔ محل سے وزیر کے گھر تک اندر ہی اندر سرنگ کھدوائی گئی۔ وہ سرنگ میں سے ہو کر وزیر کے گھر چلی جاتی تھیں۔ وزیر کی بیوی سے بہت بہناپا تھا۔ کبھی وزیر کی بیوی ان کے پاس آ جاتی تھیں اور طبیب نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ ملکہ دوسرے جیو سے ہیں، آپ کچھ دن وہاں محل نہ جائیے گا۔ خدا کی قدرت، تھوڑے دنوں میں ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کو فوراً نہلالچے میں لپیٹ سرنگ کے راستے وزیر کی بیوی کو بھجوا دیا اور کہلوایا کہ تم اسے اپنا سمجھ کر پال لو، بادشاہ کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ وہ اسے بھی مروا دے گا، اور اسی ڈر کے مارے میں اس نئے محل میں الگ تھلگ پڑی ہوں۔ وزیر کی بیوی نے بچی کو گود لے لیا۔ جب ملکہ نے چلہ نہا لیا تو طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ اب ملکہ خدا کے فضل سے تندرست ہو گئی ہیں، آپ انہیں اپنے محل لے آئیے۔ بادشاہ نے ان کے غسل صحت کی خوشی میں شادیانے بجوائے اور باجے گاجے کے ساتھ ملکہ اپنے محل میں واپس آ گئیں اور اپنے رہنے سہنے لگیں۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اے ملکہ، سنا ہے وزیر کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب ہے۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ وزیر کی بیوی کو تو میں نے بہن بنایا ہے، اب اس کی خوشی ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ ڈومنیاں بلوائی گئیں، گانے گائے جانے لگے، بڑی دھوم دھام سے خوشی منائی گئی۔ کچھ دن گزر گئے اور ملکہ روز وہاں جانے لگی، بہانے بہانے سے۔ لڑکی وہاں پلتی رہی۔ ہوتے ہوتے جب خوب بڑی ہو گئی، ایسے ہاتھ پاؤں نکالے اور ایسی ڈیل ڈولی اور اس پر رنگ روپ کے کیا کہنے، جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ شامت اعمال ایک دن ملکہ کا جی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے وزیر کی بیوی کو کہلوا بھیجا کہ میرا جی اچھا نہیں ہے، آج تو میں نہ آؤں گی، لڑکی کو تم میرے پاس بھیج دو کہ اس کے دیکھے سے طبیعت بہل جائے۔ خیر وہ آ گئی اور ملکہ کے پاس بیٹھی تھی کہ محل میں اچانک بادشاہ سلامت آ گئے اور انہوں نے لڑکی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ نظر پڑتے ہی لڑکی نے آنچل منہ پر ڈال لیا اور اوٹ میں ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ملکہ، یہ لڑکی جو یہاں بیٹھی تھی کون تھی؟ ملکہ نے کہا، یہ وزیر کی بیٹی ہے۔ بادشاہ بولے کہ ایسی قبول صورت کی نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ملکہ یہ سن کر چپ ہو گئی اور لڑکی وہاں سے گھر چلی گئی۔ اب تھوڑے دن کے بعد ملکہ سچ مچ بہت بیمار پڑیں۔ جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا کنگن اتار کر بادشاہ کو دیا اور کہا، دیکھو میرا وقت اب پورا ہو چکا، میں مر جاؤں گی، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور میرا کفن میلا بھی نہ ہو پائے گا کہ تم دوسری شادی کرو گے، پر کرو گے۔ بادشاہ نے اسے بہت تسلی دینا چاہی اور کہا کہ میں شادی کا نام نہ لوں گا۔ ملکہ نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتی، شادی تو تم ضرور کرو گے، بس میری اتنی خواہش ہے کہ یہ کنگن میرے ہاتھ کا رکھ لو اور جس لڑکی کے ہاتھ میں یہ آ جائے اسی سے شادی کرنا۔ یہ نصیحت وصیت کر کے تھوڑے دن بعد مر گئی۔ جب ملکہ مر گئیں تو بادشاہ سلامت بہت روئے دھوئے، بڑا سوگ منایا، کاروبار سلطنت سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا بجھایا، دل لگانے کے لیے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن بادشاہ کسی طرح دوسری شادی پر راضی نہ ہوئے۔ وزیر نے بھی بہت سمجھایا،
وزیر کے سمجھانے پر بادشاہ بولا، میری بیوی یہ وصیت کر کے مری ہے اور یہ کنگن پہناؤ، جس کے ہاتھ میں ٹھیک ہوگا اسی سے میں شادی کروں گا۔ وزیر نے کٹنیاں بلوائیں اور اس سے کہا کہ یہ کنگن لے جاؤ، جس لڑکی کے ہاتھ میں ٹھیک آ جائے اس لڑکی کا پتہ نشان لے کر آؤ۔ کٹنیاں وہ کنگن لے کر گھر گھر جانے لگیں، مگر کنگن کسی کے ہاتھ میں ٹھیک نہ آئے۔ کسی کے ہاتھ میں تنگ، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا، کسی کے چھوٹا، کسی کے بڑا، اور کسی کے ہاتھ میں آئے ہی نہ۔ کٹنیاں کنگن لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ بادشاہ سلامت، ہم نے سارا شہر چھان مارا، کنگن کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، بس ایک وزیر کا گھر رہ گیا ہے، سنتے ہیں اس کے بھی ہاں ایک لڑکی ہے، اس کو پہنا کر دیکھتے ہیں، اس کے ٹھیک آ گیا تو خیر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا۔ کٹنیاں وزیر کے گھر کنگن لے کر پہنچی، لڑکی بیٹھی کھیل رہی تھی۔ وزیر کی بیوی ہاں ہاں کرتی رہ گئی، مگر کٹنی نے لڑکی کی کلائی تھام کر کنگن پہنا دیا اور کنگن اس کے ہاتھ میں بالکل ٹھیک۔ کٹنی تو مبارک بادی دینے لگی۔ وزیر کی بیوی دم بخود ایک دم سناٹے میں آ گئی کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ کٹنی نے اسی وقت بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ آپ کے وزیر کی لڑکی کے ہاتھ میں کنگن بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت نائی کو بلوایا کہ ہماری نسبت وزیر کے ہاں لے جاؤ۔ پیغام جو پہنچا تو وزیر کی بیوی نے لڑکی کی پیٹھ پر 2 ہتھڑ مارا کہ یہ کیسی افتاد پڑی۔ وزیر بھی حق حیران کہ کیا کروں کیا نہ کروں، جو کہتا ہوں تو بادشاہ مجھے مروا دے گا، کچھ نہ کہوں تو بیٹی کی شادی باپ کے ساتھ کہیں ہو سکتی ہے بھلا۔ لڑکی نے جو ان کی پریشانی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وزیر نے اسے سب بتا دیا۔ لڑکی نے کہا کہ اچھا، اور یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم خوشی سے یہ شادی کر دو گے تب تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم زبردستی کریں گے۔ وزیر نے جا کر اپنی بیوی کو کہا۔ وہ بہت سٹپٹائی، کہنے لگی کہ اگر بتا دیتے ہیں تب بھی مارے جائیں گے، اور اگر نہیں بتاتے تو بھی۔ بیٹی نے جو یہ سنا تو کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگ راضی ہو جائیے، بادشاہ سے کہیے کہ بیاہ کی تیاریوں کے لیے 6 ماہ کی مہلت دے اور مجھے ایک سنار بلوا دیجیے۔ وزیر نے جا کر بادشاہ سے کہہ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ وزیر سنار کو لے کر لڑکی کے پاس آئے۔ لڑکی نے سنار سے کہا کہ مجھے ایک ہرن بنا دو سونے کا، اور ہرن کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ 6 ماہ کا سامان اس کے اندر رکھا جائے۔ سنار نے سب سمجھا اور کہا کہ اس میں 6 مہینے لگیں گے۔ لڑکی نے کہا تو پھر بسم اللہ کرو۔ سنار سونے کا ہرن بنانے میں جت گیا۔ ادھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، جوڑے پر جوڑے سل رہے ہیں، گہنے زیور بنائے جا رہے ہیں، سارا شہر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کی شادی ہے۔ وزیر بادشاہ کو مانجھے کا جوڑا پہنا رہا ہے اور دل ہی دل میں گھبرائے جا رہا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وزیر کی بیوی بھی پریشان ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، مگر لڑکی اپنے اطمینان سے بیٹھی ہے۔ مشتائیں خادمائیں آ کر دلہن بنا رہی ہیں، وہ چپ چاپ سر جھکائے دلہن بن رہی ہے۔ شادی کا وقت آن پہنچا کو لڑکی نے وزیر کو بلوا کر چپکے سے کہا کہ وہ سونے کا ہرن پچھواڑے رکھوا دو۔ شادی کے ہنگامے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سونے کا ہرن محل کے پچھواڑے کھڑا کر دیا گیا اور یہ دلہن بن کر بادشاہ کے گھر چلی گئیں۔ اب جب شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو دلہن نے کہا کہ میں غسل کرنے جاؤں گی۔ نوکر چاکر لونڈیاں کنیزیں سب ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو منع کر دیا اور کہا یہاں نہیں، ہم اوپر والے کوٹھے میں غسل کریں گے۔ لونڈیاں کنیزوں نے بہت روکا، بڑی بوڑھیوں نے باتیں بنائیں، مگر وہ نہ مانی اور اوپر گئی اور کہا خبردار کوئی ہمارے پیچھے نہ آنا۔ اوپر پہنچی اور کوٹھے پر سے جھانک کر دیکھا تو ہرن کھڑا تھا۔ اس نے کیا کام کیا کہ نیچے اتر گئی اور اتر کر ہرن پر بیٹھ گئی۔ ہرن کی کھال میں کنڈیاں لگی تھیں، انہیں بند کر لیا اور ہرن کے کان میں کہا چل ہرن بھیا چل۔ ہرن چلنے لگا، دریا کے کنارے چلتے چلتے دریا میں اتر گیا، دریا میں بہنے لگا۔ اب یہاں بادشاہ انتظار کر رہے ہیں کہ دلہن اب آئی کہ کب آئی۔ دلہن کا پتہ نہیں، نہ اب پتہ نہ پتہ لگا۔ نوکروں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اوپر گئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اوپر جا کر دیکھو، گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ تم نے اکیلی جانے کیوں دیا۔ وزیر کے گھر میں خبر گئی کہ دلہن غائب ہو گئی ہے۔ وزیر کی بیوی تو سب جانتی تھی، روئی پیٹی اور رو دھو کر بیٹھ گئی۔ اب یہ ہرن دریا میں بہتا گیا، ہوتے ہوتے اس کے 6 مہینے پورے ہونے لگے اور اس میں کھائے پیے کا سامان جو بھرا تھا ختم ہونے لگا۔
ایک شہزادہ ادھر آیا شکار کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا ایک سونے کا ہرن پانی میں بہتا جا رہا ہے، کبھی اچھلتا ہے کبھی ڈوبتا ہے۔ اس نے ہرن پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور ہرن کو پکڑ لیا۔ ہرن پانی سے نکلوا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے دیکھا کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت خوش ہوا۔ رات جو ہوئی تو سب سو گئے، شہزادہ بھی سو گیا۔ لڑکی کو بھوک جو لگی تو وہ کنڈیاں کھول کر ہرن سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر ہاتھ منہ دھویا اور ادھر ادھر دیکھا۔ شہزادے کے کمرے میں جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں ڈھونڈ ڈھانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھایا، پانی پیا۔ شہزادے کے لیے پان بنا رکھا تھا، وہ کھایا۔ کھا پی کر شہزادے کے پاس آئیں، اس کی انگلی کی انگوٹھی اتار کر آپ پہن لی اور اپنی انگلی کی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور ہرن کے اندر بند ہو گئیں۔ اب شہزادہ جو سویرے اٹھا تو دیکھا کہ اس کا کھانا بھی کھایا ہوا ہے، پان بھی غائب۔ پھر اس نے ہاتھ پر نگاہ کی تو انگوٹھی بھی غائب، دوسری انگوٹھی اس کی جگہ موجود۔ کہنے لگا ہو نہ ہو کوئی چور آیا، میرا کھانا بھی کھا گیا، میری انگوٹھی بھی اڑا لے گیا۔ محل کے پہرے داروں پر بہت چیخا چلایا، پہرے دار قسمیں کھانے لگے۔ اگلی رات جو ہوئی تو اس نے پھر وہی کیا۔ سب سو گئے تو ہرن سے باہر نکلی، منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھایا، پانی پیا، پان چبایا اور کھا پی کر اپنے گلے کی مالا اتار کر شہزادے کے گلے میں پہنا دی اور اس کے گلے کی مالا اتار کر خود پہن لی اور ہرن کے اندر لوٹ گئیں۔ شہزادہ سویرے اٹھا تو پھر وہی دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، باپ نے کہا آج ہم اپنے پہرے داروں کو تمہارے محل کے گرد لگوا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پہرے دار شہزادے کے محل کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور پہرا دینے لگے۔ رات ہوئی تو وہ پھر نکلی، کھا پی کر اپنا رومال ان کے سرہانے رکھ دیا اور ان کا رومال آپ لے گئی۔ شہزادہ اٹھا تو نوکروں پر خفا ہوا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر شہزادے نے کہا ہم خود اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ یہ کون چور ہے جو آنکھ سے کاجل چرا لیتا ہے۔ اس نے اپنی بائیں انگلی چیر کر اس میں نمک بھر دیا۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہرن کھلا اور اس میں سے ایک شہزادی نکل کر آ رہی ہے۔ یہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھایا، پانی پیا، پان کھائے، کھا پی کر شہزادے کے پاس آئی اور اپنی جوتی وہاں رکھ کے اور شہزادے کی پہن کر چاہتی ہی تھی کہ ہرن میں چلی جائے، شہزادے نے اسے پکڑ لیا۔ شہزادے نے کہا آج چور پکڑا گیا، تم ہی روز ہمارے حصے کا کھانا کھا جاتی اور چیزیں بدل لیتی ہو۔ یہ چپ ہو رہی۔ شہزادے نے کہا کہ منہ سے بولو، تم ہو کون؟ خیر، لڑکی نے سب حال اپنا سنایا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا۔ شہزادے نے اس کو ایک الگ محل میں لے جا کر رکھا اور اس پر پہرا بٹھا دیا کہ کوئی وہاں جانے نہ پائے، اور آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، اس لڑکی سے ہماری شادی کر دو۔ شہزادے کی ماں نے کہا تمہاری نسبت تو تمہاری چچازاد بہن سے طے ہے، نسبت توڑی تو بہت جھگڑا فساد ہوگا۔ شہزادہ کسی طور نہ مانا، کہنے لگا شادی کروں گا تو ہرنی بادشاہ زادی سے ہی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ بہت کہا سنا تو ماں اس کی مان گئی۔ شہزادے کی شادی اس سے ہو گئی، وہ محل میں رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلی تو شہزادی کی منگیتر کو بھی ہو گئی کہ شہزادے نے شادی کر لی۔ تھوڑے دن بعد منگیتر کی بڑی بہن کے لڑکے کی مسلمانی ہوئی۔ شہزادے کی منگیتر کو بھی بلاوا بھیجا، سب گئے، مگر شہزادے نے اپنی منگیتر کو نہیں بھیجا۔ کہنے لگا ہم ان کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ جو وہاں نہیں پہنچی تو منگیتر نے سب سے پوچھا کہ وہ کیوں نہ آئی، اور ڈولی منگوا شہزادے کے محل گئی اور شہزادے کے روکتے روکتے اسے زبردستی سوار کرا کے ساتھ لے آئی۔ تمہارا تو خون سفید ہو گیا ہے، اب کیا بیوی کو بھی بسم اللہ گنبد میں رکھو گے؟ فوراً پہنایا اڑایا اور لڑکی کو رات کو بھی جانے نہ دیا کہ رونق دیکھ کر جانا۔ رات کو دیر تک جشن ہوتا رہا۔ جب سب سو گئے تو منگیتر نے کیا کام کیا، تلوار لے کر اپنے بھانجے کا سر کاٹ ڈالا اور مار کر اس کی چادر میں چھپا دیا۔ پھر سارے میں غل مچاتی پھری کہ لڑکا غائب ہو گیا، لڑکا غائب ہو گیا۔ اب جو ڈھونڈا تو چادر جو لڑکی کی تھی، شہزادہ اس میں لپٹا، خون میں نہایا ہوا اور مردہ۔ منگیتر نے شور مچا دیا کہ یہ تو دریائی بلا تھی، لڑکے کو کھا گئی۔ لڑکی کی ماں بھی بپھر گئی۔ دونوں بہنوں نے مل کر اس کو مارنا شروع کیا اور مار کوٹ کر ادھموا کر دیا اور گٹھڑی میں بندھوا کر جنگل میں پھینکوا دیا۔ سارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ شہزادے نے جس سے شادی کی تھی وہ دریا کی بلا تھی۔ دریا کی بلا نے لڑکے کو مار ڈالا اور خون کر کے خود غائب ہو گئی۔ اب شہزادے کو جو خبر ہوئی تو وہ کسی طور پر نہ مانے۔ آ کر ڈھونڈا بہت مگر پتہ نشان نہ ملا۔ وہ رن سے دیوانہ ہو گیا، گریبان پھاڑ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔
ماں نے زبردستی روکا اور کہا، بلا ٹل گئی، جان کا صدقہ، اب اپنی منگیتر سے شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ ہرن بادشاہ زادی کے فراق میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا۔ ایک فقیر جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے جو گٹھڑی پڑی دیکھی تو اٹھائی کہ شاید کوئی قیمتی چیز ہو۔ گٹھڑی کھول کر جو دیکھا تو یہ سسک رہی تھی، جان ہونٹوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ فقیر اسے گٹھڑی سے نکال کر اپنی کٹیا میں لے گیا، لٹایا، پانی پلایا اور جنگل کی جڑی بوٹیاں لایا، پیس کر انہیں لیپ لگایا۔ فقیر کی چٹکی کی کرامت، تھوڑے دنوں میں زخم بھر گئے۔ یہ فقیر کی کٹیا میں رہنے لگی۔ ایک دن اس نے فقیر سے کہا، بابا تم تو مانگنے چلے جاتے ہو، اکیلے میرا جی بولتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ فقیر مان گیا اور غریب کپڑے پہن لیے اور فقیر کے ساتھ فقیر بچہ بن کر چلی۔ فقیر جنگل جنگل بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس نے کہا، بابا تم جنگل میں کیا مانگتے ہو، شہر میں چل کر مانگو تو کچھ ملے گا بھی۔ لڑکی فقیر کے ساتھ جوگن بن کر اس کو شہر لے آئی اور وہ شہر مانگتا پھرا۔ گلی کوچوں میں بھیک مانگتے مانگتے کیا دیکھتے ہیں، شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو پہچان گئی شہزادے کو۔ شہزادہ نہ پہچانا۔ شہزادے نے سر اٹھا کر دیکھا کہ فقیر کے ساتھ ایک فقیر بچہ ہے، نوجوان اور خوبصورت۔ شہزادے نے اس کو دیکھ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کر کے رخصت ہوا۔ اب فقیر بچے کا روز کا معمول ہو گیا کہ بھیک مانگتے مانگتے شہزادے کے پاس 2 گھڑی تک بیٹھ جاتا۔ ایک دن شہزادے نے اس سے کہا کہ کہانی سناؤ کوئی تاکہ دل بہلے۔ فقیر بچے نے پوچھا، اپنی بیتی کہوں یا جگ بیتی کہوں؟ شہزادے نے کہا، جگ بیتی تو سب کہتے ہیں، اپنی بیتی کہو۔ اس نے کہنا شروع کیا اور جب یہاں تک پہنچا کہ شہزادے کے منگیتر نے مجھ کو مار پیٹ کر جنگل میں پھینکوا دیا، تو شہزادہ اتنی دیر سے چپ بیٹھا تھا، لپک کر اٹھا اور اس کی پگڑی کھول دی۔ دیکھا کہ فقیر بچے کے بھیس میں ہرن بادشاہ زادی ہے۔ اسی وقت محل میں لے گیا اور اپنی ماں سے سب بتایا۔ ماں نے بھی پہچانا، اس کو نہلوایا، عمدہ کپڑے پہنوائے، فقیر کو بھی انعام کرام دیا۔ شہزادے کو اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ شہزادے کے باپ نے اسے خط لکھ کر سب احوال لکھ بھیجا۔ شہزادہ اسے وہاں بھی لے گیا۔ بادشاہ بھی لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی سلطنت بھی اپنی بیٹی کے نام کر دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔